اور اپنی بات کہیں۔ آج کے اس سیشن کے صدر محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، برہانپور سے تشریف لائے ڈاکٹر جلیل الرحمان صاحب، ڈاکٹر علی عباس امی صاحب، معزز خواتین و حضرات، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی محکمہ ثقافت کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ جیسا کہ کئی دن سے سوشل میڈیا سے بھی اور دعوت نامے کے ذریعے بھی آپ تک خبر پہنچائی جاتی رہی ہے کہ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کو اجازت ملی ہے۔ آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا ہوگا کہ جو ادب کی بہت اہم اصناف ہیں اور جو مذہبی حدود میں بن کر رہ گئی ہیں، نئی نسل کو خاص طور سے ان اصناف سے روشناس کرانے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کو ہم منعقد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نعت گوئی پر ایک پروگرام منعقد کیا تھا ماہ رمضان میں۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری نئی نسل نے اس میں بہت ذوق اور شوق سے شرکت کی تھی۔ اسی طرح سے آج داستان مرثیہ آپ دیکھیں گے کہ مرثیہ، اس کی سماجی اور اخلاقی قدریں، اس پر ہمارے ڈاکٹر تقی عابدی بہت تفصیل سے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ آج جدید دور میں بھی اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہوگی۔ دونوں اور بھی ڈاکٹرس ہیں ہمارے، سب ماہرین ہیں، یہ اپنے اپنے موضوع پر، اپنے اپنے سبجیکٹ پر ان کا کمانڈ ہے، یہ سب تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں صرف آپ کے درمیان دو جملے کہنے کے لیے کہ ہم کسی بھی طرح کی مذہبی اور روایتی اہمیت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے والے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ جو کربلا سے، جو امام حسین سے مرثیے کا نام منسوب ہے، وہ اہمیت تو ہم برقرار رکھیں گے ہی اپنے پورے پروگرام میں۔ چاہے ڈاکٹر کامنا پرساد جب داستان مرثیہ یہاں پیش کریں گی، تب بھی آپ دیکھیے گا کہ داستان گوئی کے ذریعے انہوں نے مرثیے کی تاریخ کو کس خوبصورتی سے یہاں پیش کیا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر تقی عابدی بتائیں گے کہ یہ کسی خاص مسلک سے منسوب ہو کر رہ گیا ہے مرثیہ، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ کس طرح سے اس کی ضرورت، کس طرح سے اس کی اہمیت سب نے مانی ہے۔ ہندو شعراء نے کتنے مرثیے لکھے ہیں، وہ سب تفصیلی آج بات چیت یہاں پہ ہوگی اور آپ سنیں گے۔ ہمارا مقصد، آپ سب انٹلیکچوئلس ہیں، آپ کو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن ہمارا خاص مقصد ہوا کرتا ہے کہ نئی نسل کو ادبی اصناف جتنے بھی ہیں ان کی اہمیت سے ہم روشناس کرائیں، اور آپ سب کے تعاون سے ہم اس میں مسلسل کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لے آتے ہیں تو مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اور بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور بس اسی کے ساتھ یہاں پروگرام شروع کریں گے۔ روزگار جمیل آج کے پروگرام کی پہلے سیشن کی نظامت کریں گی، میں ان کو یہاں پر مدعو کرنا چاہوں گی، تشریف لائیے۔ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یاد نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ یہاں موجود تمام ادب نواز حضرات کا مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی محکمہ ثقافت تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ آج مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام جو پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہے، وہ آج سے پہلے بھوپال میں نہیں ہوا۔ آج کا پروگرام مرثیہ نگاری پر مبنی ہے۔ یہاں آج 2 سیشن میں جو بھی بات ہوگی مرثیے کے الگ الگ پہلوؤں پر ہوگی۔ مرثیے کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں حسن حسین کا نام آتا ہے، میر انیس، مرزا دبیر کے نام یاد آتے ہیں، مگر 21ویں صدی کے مذہبی تناظر میں مرثیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے عصری، تہذیبی، تاریخی اقدار اور سماجی ارتقاء کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نہ صرف مذہبی افکار بنیادوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ مذہب کی عصری رفتار بھی ان تمام تاریخی توانائیوں سے کچھ نہ کچھ کشید کرتی ہے۔
آج تاریخ جس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جمہوری سیاسی رویے زندگی کی جس راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، سماج جو اپنا حلیہ بدل رہا ہے، یہ سب انسانی ذہن کے مذہبی جغرافیے سے الگ تھلگ کوئی لاتعلق جزیرے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی خطۂ احساس پر آباد ہیں۔ زندگی کی اور حقیقتوں کے ساتھ ساتھ ادب بھی اسی خطۂ احساس سے نئی فصلیں لے کر اٹھتا ہے۔ اس کا نمو، اس کی شاخ نہال اور اس کی خزاں رسیدگی بھی اسی زمین کی خشکی اور تری کے نصب نامے سے پیوست ہوتی ہے۔ تو حاضرین، مرثیہ آج بھی ہمارے ہم سفر ہیں۔ 21ویں صدی کے مذہبی تناظر میں ان سے ہمارا باطنی رشتہ کچھ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا، یہ اسے جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اسے جاننے سے پہلے ہمیں اس الجھاؤ کو بھی سلجھانا ہوگا جو صنف مرثیے کی تفہیم سے متعلق عوام الناس میں اور بعض تنقیدی رویوں میں سرایت کر چکا ہے۔ تو آئیے حاضرین، ہم آج کے سیشن کی باضابطہ شروعات کرتے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہم ڈاکٹر علی عباس امید صاحب کا مرثیہ گوئی پر مضمون سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں جناب ڈاکٹر علی عباس امید صاحب کو آپ تمام حاضرین سے متعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر علی عباس امید کا پورا نام سید علی عباس عابدی ہے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے علم معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ معاشیات کو انہوں نے معاش کے ذریعے تک محدود رکھا، چونکہ خانوادے سے انہیں وراثت میں اردو ادب سے بے لوث محبت ملی، جس کے نتیجے میں وہ ساری زندگی سے ادب کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک ان کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور زیادہ تر کتابوں نے ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ چونکہ امید صاحب کا تعلق غازی پور سے تھا، مگر یہ بھوپال کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی اور بھوپال میں انہوں نے کئی سماجی کام کیے۔ ان کی ہندی مجموعے کو قلم کا درد یہ گورنر ایوارڈ حاصل کر چکا ہے۔ اردو کا شعری مجموعہ لہو لہو نے بھی خوب دھوم مچائی۔ انہیں نو سنسار ٹرسٹ مہاراشٹر نے ایوارڈ سے نوازا، اتر پردیش اکادمی نے ایوارڈ سے نوازا، مدھیہ پردیش اردو اکادمی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ غرض ایک لمبی فہرست ان کی تعریف کی ہے۔ اب میں آپ کے صبر کو اور نازماتے ہوئے انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک جن پہ بھی اطراف سخن ہے اس کے ایک اہم حصے پہ یہ آرگنائز کیا پروگرام۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو کہ یہاں موجود ہیں، تو انہیں اگر مرثیہ گوئی کے سلسلے میں انسائکلوپیڈیا یا آج کی زبان میں اگر ہم گلوک کہیں تو ان کے ہوتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ میں صرف تھوڑا سا آغاز کے طور پہ کہہ دیتا ہوں ملاحظہ کہ رسائی شاعری کا بڑا حصہ اردو مرثیہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے اسباب تو کئی ہیں، مگر خاص صفت یہ ہے اس کی پیکر اظہار۔ ایک ہی موضوع پہ ماضی، حال اور مستقبل ہر سہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نسبت، مراسم، درجات، وجوہات، جسارت، رنج، بے بسی کو مسلسل اس خوبی سے شعری قالب میں ڈھالنا کہ وہ قاری یا سامع کے دل کو اپنی گرفت میں لے سکے، کمال فن ہے۔ کمال فن کی بلندی تک پہنچ جانا مرثیہ گو کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ جملہ اصناف سخن میں غزل کے بعد سب سے زیادہ کامیابی مرثیے کو ہی ملی ہے۔ مرثیے کی تشکیل رسا سے ہوئی ہے، ہر چند کے یہ رنج کا ہم مانی ہے، لیکن اس میں جدا ہونے والے کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ ان اسباب کا بھی تفصیلی ذکر ہوتا ہے جو اس کی وجہ بنے۔ ان تمام حالات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جن کے سبب سانحہ رونما ہوا۔ آخر میں اسے کھونے اور اپنی بے بسی کے احساس پر اظہار غم کرتے ہیں جو کہ عین فطرت انسانی ہے۔
احساس غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قلبی اور روحانی رشتوں کے ساتھ ہی انسان کی اعلیٰ درجی اور حق گوئی کا موضوع ہے۔ اس اعتراف کو فن شاعری پر گرفت اور لفظوں کی پیکر تراشی سے بہترین تفکر کا درجہ ملنے میں خصوصی سہولت ملنے لگی ہے۔ مرثیہ گو شعراء کو مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر خصوصی توجہ دینا لازمی ہے۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور دعا کی شمولیت پر کلام پر سیقل کرتی ہے۔ ایران سے شمالی ہندوستان اور بنگال تک کا سفر مرثیے نے تبدل کے بغیر طے کیا۔ تحقیق کی مانے تو مغل بادشاہ اورنگزیب کے بعد ہمارے یہاں مرثیے کی ایک رنگی نے الگ الگ تہذیبی تشخص کی راہ اپنائی، جبکہ دکن میں اعلیٰ مراثی کہے گئے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک محدود ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین، ان کے اعزاء اور اصحاب کی قربانی اور مصائب کے علاوہ اس میں خلقت انسانی، نیز حقوق انسانی کے اصل مقصد اور توصیف و تقدیر کی بھی مصوری ہوتی ہے۔ مرثیے کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ از آدم تا ایدم سبھی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ شروع ہے شہنشاہیت اور ظلم کے خلاف احتجاجی اظہار کا مظہر۔ مرثیہ ہر دور میں نراجیت، عسکری سامریت اور درد کے احساسات کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتا رہا ہے۔ جدید اردو مرثیہ یعنی اب جو مراثی کہے جا رہے ہیں، یہ بھی صرف مسلک تک محدود نہیں ہے۔ ہر چند کی موضوع راہ حق میں جام شہادت نوش کرنے والے حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن ان کی شہادت کو اس قیادت کا محرک مانا جاتا ہے جس کی ہر عہد کو ضرورت ہے ہی ہے۔ ان میں مرثیے کے دیرینہ اجزائے ترکیبی کے حساب سے باہر آ کے نئے اسالیب کو بھی قبولیت ملی ہے۔ اسی وجہ سے احتجاجی شاعری کا مثبت تبدل نمایاں ہے۔ یہ صرف مخاطبہ نہ ہو کر مؤثر احتجاجی اور مزاحمتی ذریعہ اظہار بھی ہے۔ مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ مرثیہ کو فرض ہوتا ہے، اس کی بات جماعت تک پہنچانے کا اہم کام مرثیہ خواں حضرات کر رہا ہے۔ انہی کی وجہ سے اعلیٰ مراثی ہر خاص و عام تک پہنچے۔ اتنا ہی نہیں، پسند آنے والے زیادہ تر مرثیے تو بستہ ببستہ ہجرت کرتے گئے۔ مرثیہ خواں کا مخصوص انداز بیان ہوتا ہے، وہ ایک ایک لفظ میں روح پھونکنے کا کام کرتا ہے۔ کامیاب مرثیہ خواں شخصیت، اسباب، ہجرت، مقامات، کیفیت، محاذ، لشکر، سفارائی، جنگ، شہادت وغیرہ کے مناظر اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ سامع براہ راست اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی گردش، لہجے کی ملائمیت اور تنفس کے ساتھ ہی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ایسی منظرکشی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو خود اس میں شرکت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مرثیہ خواں نے جب یہ بیت پڑھی کہ کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا بیغم کشار سے، تو سننے والے چونک کر پیچھے مڑے اور دیکھنے لگے جیسے واقعی شعر آ گیا۔ مرثیہ کے فروغ میں مرثیہ خواں حضرات کی خاصی حصہ داری ہے، اور ہمیں ان کو تمام مرثیہ گوئی ہے یا مرثیہ خوانی ہے، ہر موقع نہ صرف یہ کو سمجھنا ہو چاہیے، اور بلکہ اس سلسلے میں آئندہ کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی نظر رکھنی ضروری ہے۔ شکریہ۔ پہ تبسم سنوارنے کے لیے، تیرے لبوں پہ تبسم سنوارنے کے لیے میں خود ہی شرط لگاتا ہوں ہارنے کے لیے۔ یہ شعر ہے ڈاکٹر جلیل الرحمان کا۔ تخلص جلیل کرتے ہیں، تعلیم ان کی BA MS، MCom، MA انگریزی، MA PhD اردو،
غرض یہ کہ تمام ڈگری انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور پی ایچ ڈی کا موضوع برہانپور کے اہم مرثیہ نگاران کے کلام کی تحقیقی تنقیدی مطالعہ۔ ان کی 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ کئی باہر کے ملکوں میں بھی انہوں نے شاعر کی حیثیت سے شناخت حاصل کر چکے ہیں۔ تو آئیے حاضرین، اب میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور جدید مرثیہ نگاری پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ سب سے پہلے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا، خصوصاً ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اتنے شاندار اور تاریخی پروگرام میں جو مرثیے کے حوالے سے منسوخ کیا گیا ہے، مجھے یہاں شرکت کا ایک موقع ملا۔ پریشانی یہ ہے کہ دامن وقت بہت تنگ ہے اور رشتہ سخن بہت طویل، مگر یہ کہ مجھے بہرحال ان تمام ہدایات اور احکامات کا پابند ہونا ہے جس کے لیے خاص طور سے وقت کا خیال رکھا گیا ہے۔ جن موضوعات پر اس وقت آپ سے مجھے گفتگو کرنی تھی، اس میں سے بہت سے نکات محترمی و مکرمی امید صاحب نے اس پہ سیر حاصل تبصرہ کیا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بالکل چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں اور ان تمام نکات کا جو دہرایا جانا اس وقت میرے اور آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال انسانی اقدار و جذبات جب ایک دوسرے کے محرم بن جاتے ہیں تو عقیدت کو جنم دیتے ہیں۔ جب اقدار زبان و مکان سے ماورا ہو جاتے ہیں اور جذبات کا رنگ و آہنگ ان اقدار کی بازگشت بن جاتا ہے تو پھر اس سے پیدا شدہ عقیدت میں وہ گہرائی اور گیرائی راسخ ہو جاتی ہے جو کسی تہذیب کو بالوں پر عطا کرتی ہے۔ سچ پوچھئے تو واقعہ کربلا سے وابستہ اقدار و جذبات کی یہی تفسیر ہے۔ عام طور پر واقعہ کربلا کو ایک غمناک حادثے کے طور پر جانا جاتا ہے جس پر ہمارا کام فقط آنسو بہانا اور اظہار رنج و ملال سمجھا جاتا ہے، لیکن کربلا مرقع مصائب اور اشک فشانی کا محض سرمایہ ہی نہیں، وہ درس گاہ تربیت بھی ہے۔ بہت سے واقعات، حادثات اور انقلابات انسانی سماج کے پیکر کو یکسر تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ عام طور پر ایسی تبدیلیاں جبری دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ایسے واقعات بہت ہی کم ہیں جو انسانی غور و فکر میں تبدیلی لے آئیں، ذہنیتیں بدل دیں، تعمیر و تربیت کی ضمانت ہو جائیں، معاشرے و تہذیب کی درسگاہیں بن جائیں۔ واقعہ کربلا دراصل ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ شعر و ادب میں ایسے واقعات زیادہ اہم قرار پاتے ہیں جو انسان کی اجتماعی زندگی اور معاشرت پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا محض ایک تخیلی داستان نہیں، بلکہ اس واقعہ میں معاشرت کرنے کے اعلیٰ اقدار مل جائیں۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے تاریخی واقعات کی بنسبت واقعہ کربلا نے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حق گوئی، مظلومیت اور تمرد کے خلاف جہاد کرنا، یہ ایسے اعلیٰ اقدار ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ متاثر کیا بلکہ اس کے اثرات ادب اور شعر پر بھی مرتسم ہوئے، اور اعلیٰ قدروں کی ترویج کے لیے کربلا کو استعارہ بنایا گیا۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کیونکہ 20ویں صدی کا سورج 21ویں صدی کا سورج نئے میلانات اور نظریات لے کر طلوع ہوا، اور خصوصاً مغربی اصناف کے حوالے سے اردو اصناف میں جدید افکار و نظریات کا احساس پیدا ہونے لگا۔ مغربی تہذیب نے
اپنی رنگا رنگی کی وجہ سے اہل مشرق کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ سوچ و فکر کے مروجہ معیارات تبدیل ہونے لگے، پرانے پیمانے بوسیدہ قرار دیے گئے اور نئے شعری پیمانوں میں جدید شراب کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ شعر و ادب کا تعلق فرد سے زیادہ معاشرے سے جوڑا جانے لگا اور اجتماعی لب و لہجہ کو اہمیت ملی، جس کے نتیجے میں قومی اور ملی شاعری کو عروج حاصل ہوا اور مذہبی مرثیوں کی جگہ قومی اور شخصی مرثیوں نے لے لی۔ اس طرح مرثیے کا رشتہ قومی شاعری سے جڑ گیا۔ مرثیے کا رشتہ قومی شاعری سے جڑنا مذہبی مرثیے کا سوال نہیں ہے، بلکہ قومی اور ملی مرثیہ بھی دراصل اسی روایت کا ایک جدید روپ ہے۔ اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کے 5ویں دور کو جدید مرثیہ نگاری کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے اور اس کا موجد مرزا اوج کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اوج کے بعد پھر جوش مری آبادی شاعر انقلاب اور شاعر شباب نے 1918 میں آواز ایک اور 1966 میں حسین اور انقلاب لکھ کر اس روایت کو آگے بڑھایا۔ جوش کے بعد محققین نے نجم افندی کے بھی معترف ہیں، لیکن ان حقائق کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 21ویں صدی میں مرثیہ زندہ رہے گا اور اس کا سادہ اور آسان جواب تو یہ ہے کہ جب تک حق و باطل کی آویزش جاری رہے گی، اس صنف کا ارتقائی سفر اپنی پوری آب و تاب سے جاری رہے گا۔ اگر بنظر غائر دیکھیں تو صنف مرثیہ میں مزاج اور حیت کے اعتبار سے اتنی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں کہ وہ 21ویں صدی کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ صنف مرثیہ کا مستقبل انتہائی روشن اور تابناک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور ذہنی اور فکری انتشار کا دور ہے۔ جب معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، چیزوں میں اختصار کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اصناف شعر بھی مختصر سے مختصر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی مسائل، سماجی حالات اور اندرونی بے چینیاں بھی انسان کو بےقل کر دیتی ہیں، اور سامع یا قاری اصناف ادب اور شعر کو اہمیت دیتے ہیں جو ان کے عصری مسائل سے ہم آہنگ ہوں اور ان کے مسائل کا تسلی بخش حل پیش کر سکے۔ مرثیہ بھی ان عمرانی حالات سے دوچار ہوا، مگر اپنے مزاج کے سبب اس صفت نے جلد ہی عمرانی تقاضوں کو سمجھا اور اپنے اندر تبدیلیوں کی اجازت دے دی۔ نتیجے کے طور پر جدید مرثیہ نگاروں نے مرثیے میں جدید نفسانی، سماجی اور سیاسی مسائل کو نہ صرف یہ کہ پیش کیا، بلکہ ان مسائل کے نسخے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ آخر میں صرف ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اہل زمیں کی چاند ستاروں پہ ہے نظر، اہل زمیں کی چاند ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر۔ اہل زمیں کی چاند ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کا بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ حسن کہتے ہیں کسے، حسن کہتے ہیں کسے، حسن کہاں رہتا ہے، حسن کیوں عشق کے پہلو میں جمع رہتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن۔ چلیے بہت معذرت، میں پھر سے اس کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ حسن کہتے ہیں کسے،
حسن کہاں رہتا ہے، حسن کیوں عشق کے پہلو میں جمع رہتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن، حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن۔ جی بالکل، یہ ہیں ڈاکٹر تقی عابدی۔ اب ہم ڈاکٹر تقی عابدی کا کلیدی خطبہ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں جناب ڈاکٹر تقی عابدی کو آپ سبھی سے متعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر تقی عابدی طویل عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مادری زبان اردو کے فروغ کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے مرزا دبیر پر تحقیقی کام کیے جو قابل قدر ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی کی 60 تحقیقی اور تنقیدی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں کئی سیمیناروں میں مقالے پیش کیے۔ ان کی چند اہم تصانیف کے نام ہیں کلیات غالب، کلیات میر انیس، کلیات مرزا دبیر، فیض فہمی۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر تقی عابدی کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: نشان امتیاز، علامہ اقبال آف ایکسیلنس، اردو ادب ایوارڈ یوپی، میر تقی میر ایوارڈ سے بھی یہ نوازے جا چکے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر تقی عابدی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے کلیدی خطبے سے نوازیں، اور ان سے میں معذرت چاہتی ہوں کہ ان کے کلام کو میں نے غلط پڑھا۔ معزز سامعین، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، میں کاغذ سے نہیں پڑھتا، آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا، لیکن توسیع اور ایکسٹینشن لیکچر سے پہلے چاہتا ہوں 2-3 معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ عجیب ہے، میں تمام دنیا کے سفر کرتا رہتا ہوں، یہ محبت تھی اور آپ لوگوں کی۔ بہرحال یہ شہر وہ ہے جس میں جانتا ہوں جو علامہ اقبال سے منسوب ہے، یہ شہر وہ ہے جس میں یہاں کی ملکہ نے سب سے پہلے گرلز ہائی اسکول کا جو ہاسٹل علی گڑھ میں بنا اس کی مدد کی۔ یہ شہر وہ ہے جس میں نواب حمید اللہ نے علامہ اقبال کو 500 روپے کا وظیفہ دیا تاکہ قرآن مجید کی کام کر سکیں۔ عجیب بات ہے کہ کل میں تھکا ہوا آیا، کچھ مزاج بھی ناساز تھا، تو میں آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن کامنا پرساد جی اور نصرت مہدی صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر ایک فنکشن شام دلیپ کمار کا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی نام آیا میری تھکن دور ہو گئی، کیونکہ 1992-3 میں مجھے اس عظیم شخصیت سے نیو یارک میں ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب بوسنیا کی جنگ چل رہی تھی تو ہم نے کوشش یہ کی کہ کچھ چندہ جمع کریں، ہمارے پاس چندہ جمع نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے اس بڑے آدمی کی امت لی اور 1 گھنٹے میں ہم نے $70-80 ہزار جمع کیے۔ دلیپ کمار کی جگہ بہت ہی متین لہجے کے خاموشی سے بات کرتے تھے، وہ کچھ آدھا گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں کی خواتین مردانہ کام کرتی، ضروری نہیں ہے کہ مردانہ کام کے لیے مرد ہی ہو۔ اور کل میں نے یہ ایک احساس کیا کہ ایک ہستی آپ کے درمیان ایسی موجود ہے کہ جو ماں اور ماموں کے نام سے میں نے اس خلندر کو ایسا کہیں اور نہیں دیکھا۔ میں رات تمام سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو محبت میں ملوث کر دیتا ہے، چہرے سے محبت ٹپکتی ہے۔ تو میں تو کل رات آپ کے اپنی تھکن دور ہو گئی، اور ماموں اور ماں میں بھی بہت سے الفاظ کامن ہیں، تو ہر ایک رشتہ عورت سے ہی مل کے جاتا ہے بھوپال۔ تو میں سلام کرتا ہوں ایسی شخصیتوں کو۔ بات یہ ہے، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں
ایک چیز یہ بتا دوں آپ کو کہ خطبہ جو توسیع ہوتا ہے اس کا ایک انٹریکشن یہ رہتا ہے کہ اگر ایک شخص بھی یہ کہے کہ مجھے کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو توسیع خطبہ پوری طریقے سے ناکام. میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ اپنے ٹیلی فونز کو بند کر دیں کیونکہ میں کاغذوں سے نہیں پڑھتا بلکہ ذہنی صفحات سے آپ سے بات کرتا ہوں. اور آپ جب اس محفل میں اٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا داستان کی بات جو ہے داستان مرثیہ اس کے تمام مضامین میں ہماری بہترین آپ کے جو ہے کامنا پرساد جی کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. جو گفتگو ہو چکی اس پر میں ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ بولنے کے لیے بہت زیادہ ہے. تو یہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں دیکھیے ہزاروں سال پہلے سنسکرت کے سب سے بڑے آچاریہ نے یہ بتایا منی بھرت نے کہ 8 رس 8 قسم کے جذبات انسان کے پاس ہیں. اس جذبات میں جو سب سے اہم جذبہ ہے وہ ہے جذبہ غم. اور جو چیز جذبہ غم سے تعلق رکھتی ہے اس کا تعلق تمام انسانوں سے ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم نے مرثیہ کہا. آپ نے دیکھا کہ کوروؤں کی تباہی پر دھرتراشت نے مرثیہ لکھا. حضرت داؤد کا مرثیہ آپ کو طالوت کے قتل پر ملے گا. سہراب کی ماں کا مرثیہ آپ کو بیٹے کے قتل پر ملے گا. خسرو کا مرثیہ ملتان کی تباہی پر ملے گا. فردوسی کا مرثیہ عجم کی تذلیل پر ملے گا. اور شیخ سعدی کا مرثیہ ملک متعصم کے زوال پر ملے گا. یہ بات تو مرثیے کی رہی لیکن صدر اسلام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم کے اس جہان سے جانے پر 3 مرثیے ہماری تاریخ میں موجود ہیں خلفائے راشدین اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا. آپ جانتے ہیں کہ صدر اسلام کا خنسیہ کا مرثیہ حسان بن ثابت کے مرثیے. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے قصیدہ زندوں کی تعریف کرنا ہے جس میں کچھ صلہ اور کچھ انعام کی توقع ہے، مرثیہ مردوں کی تعریف اور اس درد کا احساس ہے جو اس شخص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. فارسی میں شاہ توماسب کی خدمت میں محتشم کاشی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک قصیدہ آپ کے لیے اور آپ کی بیگم کے لیے نور کے لیے لکھا ہے. محتشم کاشی نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی قصیدہ مت لکھو بلکہ محمد و آل محمد کے لیے کچھ لکھو تاکہ جو کچھ بھی لکھتے جاؤ گے تم اس مبالغے کی حد تک نہیں پہنچ سکو گے برائے اس وجہ سے کہ الفاظ محدود ہیں اور یہ لوگ لامحدود ہیں. تو اس نے ایک مرثیہ لکھا. یہ ہے اس نے ایک مرثیہ لکھا. اس کا ایک شعر سناتا ہوں. پس با زبان پرگلا اون بزت رسول رو در مدینہ کرد کہ یا ایھا الرسول. اپنی پرگلی زینب نے جب اپنے بھائی کا جنازہ خون اور خاک میں لپٹا دیکھا تو مدینے کی طرف رخ کر کے کہا رودر مدینہ کیا ارتھ. اپنا رخ کیا مدینے کی طرف اور کہا یا ایھا الرسول، اے میرے نانا ایک کشتہ فدادہ با حامد حسین توس، یہ جو خون میں لپٹا ہوا ہے یہ تیرا حسین ہے. وی سید دست و پاسدے در خون تو حسین. یہ جو ایک جانور کی طرح سے کاٹا گیا ہے اور جو اپنے خون اور خاک میں لپٹا ہے یہ تیرا حسین ہے جس کو تو گود میں لے کر کھلاتا تھا. یہ مرثیہ 423 سال پرانا ہے لیکن مجھے خوشی ہے اب آئندہ آپ دیکھیں گے کہ کامنا جی بتائیں گی کہ ہماری اس ہندوستانی سرزمین پر ایک ایسا بھی مرثیہ موجود ہے جو تقریباً 513 سال پرانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فارسی مرثیوں میں اور اردو مرثیوں میں ہم اس لحاظ سے بھی آگے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ تو 423 سال پرانا مرثیہ ہے، ہمارے پاس اس وقت مرثیہ جو موجود ہے وہ 514 سال پرانا ہے. یہ اور چیز ہے کہ ہم کو اپنے ان
कोहिनूरों की कदर नहीं होती। मरसिया क्या है? आंचे खूबा हमें दारन तू तन्हा दारी। मरसिया वो नज्म है जिसमें गज़ल का तगज़्ज़ुल है, जिसमें मसनवी का तसलसल है, जिसमें मसनवी की वाक़िया निगारी है, जिसमें आप देखते हैं कि रुबाई की तासीर है, जिसमें रज़मिया और बज़मिया अनासुर हैं, अल्फाज पूरे उसके ऐसा मालूम होता है कि कौसर और तस्नीम से धुल कर आए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आता। मसला ये है, इसमें मुहावरे हैं, इसमें ज़रबुल मसल है, इसमें मुकालमे हैं, इसमें मक़ूले हैं, इसमें हिफ्ज़ मरातिब है, इसमें बलागत है, इसमें महासिन उर्दू की तशबीहात हों के इस्तियारात हों के कुनियात हों, हर चीज़ इसमें मौजूद है। इसी वजह से और कितने मरसिए हमारे उर्दू ज़बान में हैं? हमारे पास तकरीबन 6,500 मरसिए इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास 20 से 22% उर्दू शायरी का अगर किसी एक सिर्फ में मजमुआ है तो उसका नाम मरसिया है। पढ़िए मुक़द्दमा शेर व शायरी। हालिया मरहूम क्या कह रहे हैं? हालिया मरहूम नहीं कह रहे हैं कि आप गज़ल में पढ़ें, वो तो ये कहते हैं कि हमारी गज़लें आपके उफ़ूनत में संडास से बदतर हो चुकी हैं। अगर कह रहे हैं मुक़द्दमा शेर व शायरी में तो कह रहे हैं कि वो चीज़ों तो मुतालिया करें, लेकिन हमेशा मुतालिया करो अनीस के, मोनिस के, नफीस के और दूसरे दबीर के मरसियों का। उठाकर देखिए मुक़द्दमे में, इस वजह से कि तहारत नफ्सी, इज्जत नफ्सी, अखलाक साजी, किरदार साजी, समाज की वो ऊंची ऊंची कदरें, इंसान को मंजिलत बुलंद करने की तमाम चीज़ें आपको मरसिए में मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम ने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मीर अनीस के मरसिए, एक एक लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ, हमेशा मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, एक एक लफ्ज़ यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक चीज़ का हवाला रखता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मीर अनीस के मरसिए और गालिब की गज़लें दुनियाए अदब को हिंदुस्तान के अदब से, उर्दू अदब से तोहफे में पेश की जा सकती है। ये हमने क्या किया? हमने पेश किया? हमने नहीं पेश किया। हमने हुस्न यूसुफ को कुएं में बंद रखा। हमने मरसिए को एक फिरके की जायदाद कह दी। मरसिया हुस्न यूसुफ है, बाजार मिस्र में नहीं बल्कि दुनिया के हर बाजारों में पेश होता रहे। अभी एक जुमला मजहबी मरसिया का आया। मरसिया मजहबी नहीं होता, मरसिया अदबी होता है, मरसिया इल्मी होता है, मरसिया सकाफती होता है, मरसिया तहजीबी होता है। जो उसके बैनिया शेर हैं उनकी तादाद 8 और 10% होती है, उसे मत पढ़िए, जरूरी नहीं है। मरसिया, आप गंगा बह रही है, अपने अपने दिमागों की जमीनों को सैराब कीजिए तो आपको मालूम होगा। अब मैं आऊंगा आपके तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मरसिए के दबिस्तान की तरफ, मरसिए के आपके सफर की तरफ मैं बिल्कुल आपके जो है इस वजह से नहीं कर रहा हूं। आप लोग बैठे रहेंगे, आप कामना प्रसाद जी की जो टीम है उन्होंने जो बनाया है उसको देखेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां पर हमें ये देखना है कि आज के इस 21वीं सदी में किस हद तक मरसिए में असरी हिस्सियत मौजूद है, इसकी आफाकी खतरें क्या हैं, मरसिया किस हद तक हमारी ज़िंदगी के साथ हम आहंग हो सकता है। मरसिए की आज के दौर में क्या ज़रूरत है? क्या मरसिया सिर्फ रोने रुलाने की शय है या एक आज़ाद बावकार इज्जत नफ्स गुजारने का हौसला फराहम है? आप देख रहे हैं कि मरसिया किसी फिरके से मरबूत नहीं है। मरसिए की सबसे पहली किताब जो है जिसके बारे में जिक्र होगा, नौसर हाथ बेयाबानी की, खुद सूफी थे, कलंदर आदमी थे। फैज जैसे चापिस कहता है जो जुल्म पे 72 मिसरों का मरसिया कहा है फैज ने, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकर दीन है। ये फैज है। मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के मानी क्या हैं? यानी जहां कहीं भी इंसान का सबसे बड़ा आफाकी और सबसे अहम जो कैरेक्टर है वो उसका उसके जस्टिस में होता है। तो अगर ये बेवकूफ लोग
इंटेलेक्चुअल लोगों के दिमागों को मर्सिये के लिए मसमूम कर दें तो तौहीन दिमाग है यहाँ पर। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दौर में तकी आबेदी से ज्यादा किसी ने मर्सिये नहीं पढ़े, अगरचे कि वो और बात है कि मेरी 60-65 किताबें मैं शाया कर चुका हूँ। अगर एक मिसरा आपको किसी का दिलाजारी का मिले तो मेरे सामने पेश करे, नहीं है। यहाँ पे हुजूर और औलाद हुजूर की आपकी जो है पूरी आपके सनाई और इंसानी आफाकी है जो आपको मैं पेश करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहां से मेरा ताल्लुक है, सब झूठी बातें। तो सबसे बड़ा चैलेंज इंटेलेक्ट पीपल को, प्रोफेसर्स को। देखिए हमारा जो माशरा है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ है उलमा, एक तरफ है जोहला, बीच का जो तबका है उसको कहते हैं शुरफा। इन्हीं की वजह से कौम में मेयार बाकी रखा है। इसी शुरफा में इकबाल भी शामिल है, इसी शुरफा में भोपाल के आपके हमीदुल्लाह भी शामिल हैं, इसी शुरफा में आजकल के आदमी, ये लोग उलमा को जुहला से अलग रखते हैं और कौम का मेयार कायम रखते हैं। ये सुपड़ गया हमारे पास, जिसकी वजह से जुहला उलमा बनकर आपके सामने पेश हो रहे हैं और उनका ये प्रॉब्लम आप देखते हैं। तो ऐसे मौके पर, ऐसे पुराशो मौके पर हक गुफ्तारी सबसे बड़ी चीज है। इंसान की आदत यह है कि जब उसके अकीदे के खिलाफ एक बात कर ली जाती है तो बगैर सोचे समझे उसको खाली कर लेता है। आज तकरीबन आपके जो है 20% उर्दू कहीं भी मिल जाएगी आपको, मर्सिये की किताब 60,000 से ज्यादा आपके जो है 20% उर्दू शायरी सिर्फ एक उसमें है। एक मिसरा बताइए जिसमें किसी, हाँ, हर माँ अपने बच्चे को खूबसूरत कहती है, हर दही बेचने वाली अपने दही को मीठा कहती है, ये इंसानी फितरत है। तो अगर वो अपने आप के अपने मजहब को नाजी कह रहा है, निजात पसंद कह रहा है, जन्नती कह रहा है, वो उसका हक है, उससे आपको क्या डरने का डर? आप अपने मजहब को जन्नती कहिए। 1913 में आप देखते हैं कि कोयटा यूनिवर्सिटी के उर्दू और फारसी के हेड ऑफ द टीम, उनका नाम है शैदा, हीरा लाल शैदा। आज से 104 साल पहले उन्होंने मिर्जा दबीर की किताब पर 23 सफ़े का एक दिबाचा लिखा। उस दिबाचे में लिखते हैं, मैं आर्या समाजी हूँ, 1913 की बात कर रहा हूँ, मैं आर्या समाजी हूँ, लेकिन अपनी कौम को ये कहता हूँ कि मर्सिया पढ़ो दबीर का, मर्सिये पढ़ो। अगर तुमको उनके अवतारों से कोई कनेक्शन नहीं है तो उसकी जगह राम, लक्ष्मण, सीता को रख लो, लेकिन सीखो इससे, इस वजह से कि इससे इंसानी खतरों की नुमाइश होती है, इससे अखलाक इंसानी की नुमाइश होती है, इसमें आफाकियत है, इसमें इंसानियत है, इसमें उर्दू शायरी की पाकीज़ा तत्हीर है। तो ये बाहर वाले जब कह रहे हैं तो हम अंदर घर वालों को क्या हुआ है? ये मसले इल्मिया है। इसी वजह से आज के दौर में ज़रूरत है वो किसी तरह से हो। इस वजह से जैसा कि जोश ने कहा, मजरू फिर है अदल व मसावात का शुआर। ये 1400 बरस की आपके कहानी नहीं है, मजरू फिर है अदल व मसावात का शुआर। इस 20वीं सदी में है फिर तुर्फे इंतशार, फिर नायबे यजीद हैं दुनिया के शहरियार, फिर करबलाए नौ से है नौए बशर निचार। ऐ जिंदगी जलाल शह मशरक़ैन दे, इस ताज़ा करबला को भी इज़्म हुसैन दे। इंसान के जज्बात को उभारने की चीज़ है इंसान को। तो आप ये देख रहे हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमको मर्सिये की ज़रूरत है, मर्सिये के अफकार व मतालिब की ज़रूरत है, मर्सिये के ज़ाब्ते अखलाक की ज़रूरत है, इसकी खुश अहदी, खुश किरदारी, खुश वफाई और खुश अमली की ज़रूरत है जो इसके पाकीज़ा किरदारों में पाई जाती है। मर्सियत किसका है? ये उस ख़ानदान का है, ये हुजूर के और हुजूर के ख़ानदान से रखता है। किताब अखलाक का कोई दर्स ऐसा नहीं जो मर्सिये में मौजूद ना हो। इसमें इल्म, सदाक़त, शुजाअत, अमानत, सखावत, मोहब्बत, शफ़क़त, तहम्मुल, सब्र व शुक्र, इत्तेहाद व इत्तेफाक, नज़्म व ज़ब्त, अदब व एहतराम,
आदाब बज़्म और रस्म, मुख्तसर ये कि कोई अखलाकी पहलू ऐसा नहीं जो आपको इस नज़्म में मिलेगा। इसी वजह से तो अल्ताफ़ हुसैन खाली ने कहा, कुछ पढ़ो ना पढ़ो मियाँ, अपने अखलाक को बनाने के लिए कम से कम मरसिया पढ़ा करो। आप जानते हैं कि 1000 साल पहले शाहनामे में फिरदौसी क्या कहता है? मनम साख्तम, फिरदौसी कहता है मनम साख्तम रुस्तुमे दास्तां वगरना यली बूदे दरसिस्तां। रुस्तुम को तो रुस्तुम मैंने अपने तखय्युल से, अपने क़लम से बनाया है, वरना वो तो आपके जो है एक जाहिल था जो सिस्तान के जंगलों में फिर रहा था। लेकिन जब मरसिए की मंजिल आई तो मीर अनीस को कहना पड़ा, मैं क्या हूँ, मेरी तबा है क्या ऐ शहशाहां, हस्सान व फरजदक हैं यहाँ आजिज़ व हैरान। अजीम तरीन शोरा तेरे किरदार को बयान नहीं कर सके। तो मालूम यह हुआ कि करबला में जो हुर्रियत के, इंसानियत के नमूने थे, जो अपने नूरानी औसाफ से मीनारे नूर की तरह से आपके रोशन थे, वो हिदायत के मरकज बन गए थे। मरसियों में सिर्फ इंसान की इन अजीम शख्सियतों को मुतासिर नहीं दिखाया गया, बल्कि जमादात व हैवानात को भी फैज़याब होते हुए बताया गया कि गर्द उठकर बेपर्दा नवासी रसूल का पर्दा करती है। दरिया की मौजें बच्चों को प्यासा जानकर खैमों की तरफ बढ़ती नजर आती हैं। मछलियां उछल उछल कर आंसू बहाती हैं और शबनम भी फूलों के कटोरों में कुछ जमा कर देती हैं ताकि आले रसूल कुछ पानी पी सके। यह है मरसिया, यह है कदरों को करने का। तो आप देख रहे हैं कि मीर अनीस ने समाजी मकासद के लिए मरसिया को इस्तेमाल किया है। दबीर ने अखलाकी अख्तार को जो आलमगीर और आफाकी नौयत की थी उस जमाने के माशरे से बेबहरा किया है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स है, जिसको हुकूक इंसानी हम कहते हैं, मरसिया इंसानी हुकूक की हिफाजत की दस्तावेज है। इसके फलसफे में इंसानी हुकूक की हिफाजत का वक्त आए, देखिए जब इंसानी हुकूक की हिफाजत का वक्त आए तो खामोशी सबसे बड़ा जुर्म हो जाती है, जो आज कर रही है दुनिया। ये जो बर्मा के मुसलमानों का हाल देख रहे हैं और खामोशी हो रही है, ये सबसे बड़ा आज का जुर्म है, सबसे बड़ा आज का जुर्म है। हालात का तकाजा कुछ भी हो, इंसानी अख्तार और इंसानियत का तकाजा कुछ और ही होता है। वो इंसानियत है, वो है आपके जुल्म के अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस। आपने देखा उसकी वजह ये है